بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام لیٹس آسک وتھ کے آر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف رفیق۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم دعوت دیتے ہیں مختلف سیاسی سماجی شخصیات کو اور ان سے پوچھتے ہیں وہ سوالات جو آپ نے جیمز ٹی وی کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کامنٹ باکس میں ہم سے پوچھے ہوتے ہیں۔ ہم 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے اپنی مہمان شخصیت کا آپ کو بتاتے ہیں، ایک پوسٹر لگاتے ہیں جس میں آپ کچھ سوالات ہمیں لکھ بھیجتے ہیں اور پھر وہ سوالوں کے جواب ہم اپنی مہمان شخصیت سے لیتے ہیں۔ تو اس ہفتے کی ہماری مہمان شخصیت تھی پی ایس 64 کے ایم پی ہے جناب ریحان راجپوت صاحب، جو کہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے اور کچھ طبیعت کی وجہ سے آپ نہیں پہنچ پائے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس ایک سرپرائز گیسٹ موجود ہے اور ان کے ساتھ ساتھ میرے جو ایک اور میزبان اینالسٹ کے طور پہ میرے ساتھ ہوتے ہیں جناب قمر مشتاق صاحب۔ سر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ جو آج کی مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں محمد سلیم صاحب۔ سر السلام علیکم، اور آپ کو بھی خوش آمدید۔ الخدمت کے جنرل سیکریٹری ہیں حیدرآباد کے۔ تو آج خاص طور پہ ہم بات کریں گے کہ شہر حیدرآباد میں اور ملک پاکستان میں بھی، اور اسپیشلی کیونکہ زیادہ تر ہمارے پروگرامز میں ہم ایشوز پر بات کرتے ہیں یا جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں شہر حیدرآباد کے، تو اسی حوالے سے آج ہم نے ان کو شارٹ نوٹس سے بلایا ہے اور وہ آ بھی گئے ہیں۔ ان کی بہت مہربانی ہے، بہت شکریہ ان کا۔ تو الخدمت کے حوالے سے اسپیشلی آج ہم بات کریں گے۔ سر، الخدمت کے حوالے سے بتائیے کہ کیا کیا الخدمت کام کر رہی ہے، اور تھوڑا سا بتائیے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ایک تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے الخدمت فاؤنڈیشن کو یہاں موقع دیا کہ ہم اپنا تعارف پیش کر سکیں، اپنا کام بتا سکیں لوگوں کو۔ جو سروسز ہم یہاں شہر حیدرآباد میں ڈیلیور کر رہے ہیں ان کے بارے میں ویسے تو الحمدللہ یہ بہت ویل نون ہے۔ الخدمت ایک طرح سے برانڈ ہے، فرینچائز ہے، لوگ دیکھتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ الخدمت گراؤنڈ پر موجود ہے۔ تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ انشاءاللہ آگے جو ہماری سروسز ہیں اس پر ہم بات کریں گے، تو میں تقریباً سارے شعبوں میں مختصر بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگر شعبوں کے حوالے سے اگر پہلے آپ ذرا اس کو ہمارے ٹائٹل کر دیں گے، کتنے شعبے ہیں تقریباً؟ جی، الخدمت فاؤنڈیشن 7 ایریاز میں کام کر رہی ہے، جس میں کلین واٹر ہے، ایجوکیشن ہے، اورفن کیئر ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ سروسز ہیں، مواقعات ہے، کمیونٹی سروسز ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے۔ یعنی الخدمت ایک طرح سے یہ ہم نے سلوگن دیا ہوا بھی ہے کہ یہ پودا ہے اور اس کی شاخیں ہیں۔ 7 ایریاز میں ہم لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں، مختلف ایریاز میں۔ ٹھیک ہے سلیم صاحب، اس پہ ڈیٹیل بات ہم کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر یہ جو 7 شعبے پہ الخدمت حیدرآباد میں کام کر رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو کہ ریلیٹڈ ٹو الخدمت ہے تو ضرور پوچھیے۔ ایک چھوٹا سا بریک، دیکھتے رہیے جیمز ٹی وی۔ تو کیا ذمہ دار وہ ہے؟ ذمہ دار تو وہی ہے۔ انشاءاللہ حیدرآباد میں 5 سال میں یونیورسٹیز نہ بنی تو آپ کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا۔ جو لولی پاپ نیا دیا گیا ہے کہ پھر دوبارہ سے یونیورسٹیاں بنا دی جائیں گی، ایسا نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر رہے، کرتے ہیں کام۔ تو کیا خیال ہے، بلا لیں پھر؟ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ معاملات ایسے حل ہوں گے۔ ایجوکیشن کے معاملے میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور اپنے لوگوں کے لیے ہم اچھی سے اچھی ایجوکیشن ان کو دلوائیں گے۔ کوئی بھی کام وہاں پر ہوا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ قانون جو بن چکا ہے اس پہ امپلیمنٹ کرانا بھی ایم پی کا کام ہے۔ سر، وعدے تو مسائل کے حل کے لیے کیے گئے تھے۔ لوگوں کے مسائل کے حل کے جو لوگ ذمہ دار ہیں انہیں بلاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہم اس آواز کو میڈیا پہ اٹھائیں گے، اس پہ پریس کانفرنس بھی کریں گے، اس پہ مظاہرے بھی کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کاشی میں کون سا مسائل بتاؤں؟ اور ہمارا زونل آفس 24 گھنٹے عوام کے مسائل اور مسائل کو حل کرنے کے لیے کاوشوں میں لگا رہتا ہے۔ تو ہم ان کو بلانے جا رہے ہیں اور آپ کے سوالات کے ہم منتظر ہیں، بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ So every Tuesday night, don't forget to watch Let's Ask with KR only on Jams TV.
तो क्या जिम्मेदार वो है? जिम्मेदार तो वही है। इंशाअल्लाह हैदराबाद में 5 साल में यूनिवर्सिटीज ना बनी तो आपका हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा। जो लॉलीपॉप नया दिया गया है कि फिर दोबारा से यूनिवर्सिटियाँ बना दी जाएंगी, ऐसा नहीं कोई काम नहीं कर रहे, करते हैं काम। तो क्या ख्याल है, बुला लें फिर? लेकिन मैं नहीं समझता कि मामला ऐसे हल होंगे। एजुकेशन के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे और अपने लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन उनको दिलवाएंगे। कोई भी काम वहाँ पर हुआ हुआ दिखाई नहीं देता। कानून जो बन चुका है उस पर इम्प्लीमेंट कराना भी एमपी का काम है। सर, वादे तो मसाइल के हल के लिए किए गए थे। लोगों के मसाइल के हल के जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। हम इस आवाज को मीडिया पे उठाएंगे, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इस पे मुजाहिदे भी करेंगे। आप मुझे ये बताएं काशीगंज में कौन सा मसाइल बताऊं? और हमारा जोनल ऑफिस 24 घंटे अवाम के मसाइल और मसाइल को हल करने के लिए काविशों में लगा रहता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे हैं और आपके सवालात के हम मुंतज़िर हैं, बात करते हैं इंशाल्लाह। So every Tuesday night, don't forget to watch Let's Ask with KR only on Jams TV. तो क्या जिम्मेदार वो है? जिम्मेदार तो वही है। इंशाअल्लाह हैदराबाद में 5 साल में यूनिवर्सिटीज ना बनी तो आपका हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा। जो लॉलीपॉप नया दिया गया है कि फिर दोबारा से यूनिवर्सिटियाँ बना दी जाएंगी, ऐसा नहीं कोई काम नहीं कर रहे, करते हैं काम। तो क्या ख्याल है, बुला लें फिर? लेकिन मैं नहीं समझता कि मामला ऐसे हल होंगे। एजुकेशन के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे और अपने लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन उनको दिलवाएंगे। कोई भी काम वहाँ पर हुआ हुआ दिखाई नहीं देता। कानून जो बन चुका है उस पर इम्प्लीमेंट कराना भी एमपी का काम है। सर, वादे तो मसाइल के हल के लिए किए गए थे। लोगों के मसाइल के हल के जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। हम इस आवाज को मीडिया पे उठाएंगे, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इस पे मुजाहिदे भी करेंगे। आप मुझे ये बताएं काशीगंज में कौन सा मसाइल बताऊं? और हमारा जोनल ऑफिस 24 घंटे अवाम के मसाइल और मसाइल को हल करने के लिए काविशों में लगा रहता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे हैं और आपके सवालात के हम मुंतज़िर हैं, बात करते हैं। वेलकम बैक। और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सलीम खान साहब, और वो शोबे जात के बारे में बता रहे थे। अलखिदमत के तकरीबन 7 शोबों पर अलखिदमत काम कर रहा है। तो ये जानते हैं सलीम साहब, बताइए एक एक शोबे पे कि किस तरह से काम हो रहा है। जी बिल्कुल, अलखिदमत फाउंडेशन जैसा हमने बताया अपने तारुफ़ी उसमें कि 7 एरियाज़ में ह्यूमैनिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिसमें क्लीन वाटर है और एजुकेशन वगैरह है। क्लीन वाटर में अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद को हमने साफ़ पानी मुहैया किया। उसमें जो बड़े हमारे फ़िल्टर प्लांट हैं वो सिविल हॉस्पिटल में है, ओपीडी में है, भिटाई हॉस्पिटल में है, और जनाना अस्पताल जिसको लेडी डिफरेंट हॉस्पिटल कहते हैं उसमें। अच्छा, शहर में हमारे फ़िल्टर प्लांट वहाँ हम लोगों को ये पानी दे रहे हैं, तो उसमें बहुत मिनिमम चार्जेस रखे हैं, महज इस वजह से कि वो फ़िल्टर प्लांट ऑपरेशन में आए, उसका यूटिलिटी का बिल हम अदा कर सकें, वहाँ ऑपरेटर है उसकी तनख्वाह अदा कर सकें, ताकि ये फ़िल्टर प्लांट कंटिन्यू अपनी सर्विसेज लोगों को देता रहे, किसी वजह से रुके नहीं। लेकिन हॉस्पिटल्स में सिविल हॉस्पिटल में फ्री पानी हम दे रहे हैं, लेडी डिफरेंट हॉस्पिटल में फ्री पानी दे रहे हैं, और सिविल हॉस्पिटल में तो हमने ठंडे पानी की मशीन भी लगा दी है। अच्छा। मैं खुद वहाँ गया था तो वहाँ मैंने लोगों को देखा, गायनी वार्ड के बराबर में ख़वातीन परेशान थीं, और एक पेशेंट के साथ 5 उसके जो हैं लोग आ रहे होते हैं, तो दिन भर में तकरीबन 22-23 हज़ार अफराद वहाँ आते हैं और वो हमारे फ़िल्टर प्लांट से पानी ले रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी मुसरत भी होती है कि हम लोगों को सही और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो हमारे वो शोबे हैं। इसके अलावा हीराबाद में हमारा फ़िल्टर प्लांट है, मुबारक मस्जिद लतीफ़ाबाद में मौजूद है, लाखा मस्जिद में मौजूद है, अमानी शाह कॉलोनी लतीफ़ाबाद 11 नंबर में हमारा फ़िल्टर प्लांट मौजूद है। तो हम ये पानी, और इसमें अभी आपको मैं एक और बात बता दूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने रैंडम जो है वो हमें बताए बगैर हमारे सैंपल हासिल किए फ़िल्टर प्लांट के, और वो लेकर गए और उन्होंने उसकी जो है ना टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद हमें फ़ोन किया
کہ آپ لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں، ہم آپ کے سیمپل لے گئے تھے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے. الحمدللہ انہوں نے فون کر کے کہا کہ پورے حیدرآباد میں آپ کا پانی سب سے بیسٹ ہے. اس میں ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور ایک چیز اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر میں بہت سارے فلٹر پلانٹ چل رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ لائٹوں پر موجود ہیں، بجلی چوری کی استعمال کر رہے ہیں، تو لوگ جو ہے وہ اکثر بند کر کے بھاگ جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن، کیونکہ بہرحال ہماری تربیت جماعت اسلامی نے کی ہے، جماعت اسلامی کا ایک موقف ہے، یعنی یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کرنے، تو ہم اس کو بھی مینیج کرتے ہیں اور اپنی چیزیں کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو کسی ایسے میسج میں نہ جائے کہ یہ چوری کا کام کر رہے ہیں، یہ کیمیکل کا استعمال کر کے لوگوں کو پانی دیں. اچھا دوسرے کہ سلیم صاحب اس کے اندر اگر جو فری آف کاسٹ آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی کسی قسم کا چارج نہیں کرتے؟ کچھ بھی چارج. اور اس کی انسٹالیشن کے جو چارجز ہوتے ہیں اس کی انسٹالیشن جیسے ہاسپٹل میں جو لگا ہے، جی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کہیں سے ریکوائرمنٹ آتی ہے تو ہم اپنے ڈونرز سے جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح کی ایک انسٹالیشن ہے، یہاں ضرورت ہے، آپ آئیں. الحمدللہ الخدمت کا نام ایسا ہے، ڈونرز آتے ہیں اور وہ خود ہمیں اس کی جو ہے نا اماؤنٹ دیتے ہیں، وہ انسٹالیشن ہم کر لیتے ہیں. اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو آپ جن ایریاز میں کام کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ ہمارا ایک بڑا شعبہ ہے ایجوکیشن، جس میں ہم 2 اسکول چلا رہے ہیں. ایک اسکول ہے جنا اسکول جو لطیف آباد 11 نمبر میں ہے، اور ایک ہے جو ابھی ہم نے حال ہی میں لیا ہے، مولانا وسیم مظہر ندوی صاحب اس کو چلاتے تھے، تو وہ بھی ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن نے لے لیا ہے، جامعہ اسلامیہ. اچھا ایجوکیشن میں ہمارے اس کے علاوہ جو ہے نا مدارس بھی موجود ہیں. 21 مدرسے ہیں جس میں 1700 بچے قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں بچیاں بھی موجود ہیں، اور اس مدارس کو بھی الخدمت فاؤنڈیشن بہت اچھے طریقے سے چلا رہی ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن میں ہی ہم نے ایک بڑا کورس کیا، کیونکہ جب بچے گریجویشن کر لیتے ہیں، نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو الخدمت فاؤنڈیشن نے ایک موٹو دیا کہ بھئی ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ لوگوں کی نوکری نہ کریں بلکہ لوگوں کو نوکر رکھیں. اس کی مثال ہم نے دی کہ آپ CIT یعنی کمپیوٹر کورسز ہمارے یہاں آئیں، الخدمت فاؤنڈیشن آپ کو سب سے سستے کورسز کرانے کے لیے تیار ہے. مثلا ہم نے Amazon کا کورس کرایا جو اوپن مارکیٹ میں جس کی فیس ہے 75,000 77,000، وہ ہم نے مکمل کورس 15,000 میں کرایا. اور الحمدللہ 150 بچے پچھلی دفعہ انیبلر کے کولابریشن سے اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا. اب ہم نے اپنی لیب تیار کر لی ہے ہمارے ہیڈ آفس میں، وہاں بچوں کو دوسرا کورس ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہے. اس کے علاوہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ اور اس کے علاوہ بہت سارے کمپیوٹر کورسز کرانے جا رہے ہیں بنو قابل کے نام سے. یہ پورے پاکستان میں ایک برانڈ ہے بنو قابل، جو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی سے شروع کیا تھا. بنو قابل 2.0 کراچی میں اس طرح سے ہوا تھا وہ. اب یہ پورے پاکستان میں بنو قابل کے نام سے یہاں پر بھی موجود ہے، اور اس کو ہم الحمدللہ اچھا اس میں اگر اسٹوڈنٹ کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے؟ کوئی تفریق نہیں. ہاں جو مطلب اس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے، ولنگ ہے اور اس کی دلچسپی اگر ہے تو وہ آ سکتا ہے اس منیمم کاسٹ کو دے کر. جی بالکل. اس میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ کوئی کنڈیشن نہیں رکھی کہ جیسے آرفن بچے آ سکتے ہیں یا کوئی غریب بچہ آ سکتا ہے. ہم نے سب کے لیے اوپن رکھا ہے کہ جو دے سکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، صاحب حیثیت ہے تو وہ بچہ بھی آ سکتا ہے. سب کے لیے ہم نے دروازے کھولے ہیں تاکہ وہ اپنا کر سکے. اچھا Amazon کی ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ جو پہلا کورس ہم نے کیا تو اس میں ہمارے 5 بچے ایسے اس میں سے نکلے کہ انہوں نے اپنی کمپنی بنائی. کمپنی بنانے کے بعد اس کی جو پروڈکٹ تھی اس کی خریداری کی، اور اب وہ اس پوزیشن پہ آ گئے کہ اس کی مارکیٹنگ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ قریب. تو وہ بہت خوش ہیں کہ الخدمت نے ایک اچھا ہمیں کام سکھایا اور ہم اپنی مارکیٹنگ کے اس میں جا رہے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ہمارا آرفن کیئر کا ہے. آرفن کیئر بڑا شعبہ ہے. جب سے الخدمت فاؤنڈیشن نے آرفن بچوں پر ہاتھ رکھا ہے تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن پورے دنیا میں اپنا ایک نام اور مقام بنا. اس وقت حیدرآباد میں صرف مقامی طور پر جیسے شہر اور لطیف آباد، قاسم آباد میں ہمارے 394 بچے ہیں جن کو ہم ایجوکیشن کی مد میں یہ کرتے ہیں کہ بچے کو اسکول بیگ، کتابیں، کاپیاں اور اس کے شوز وغیرہ سب چیزیں، اسکول فیس. ہم چاہتے یہ کہ جو بچہ آرفن ہوا ہے تو ظاہر ہے یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مرضی ہے. اس کے والدہ پہ اتنا بڑا ایک ظاہر آزمائش آ گئی
تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچہ الخدمت فاؤنڈیشن نے یعنی جماعت اسلامی نے ایک آئیڈیا دیا کہ ان بچوں کو آپ رجسٹرڈ کریں، ہم رجسٹرڈ کرتے ہیں، ان کی ویریفیکیشن ہمارا جماعت کا نظم جو پورے شہر میں اویلیبل ہے، ہم اپلیکیشن وہاں بھیج دیتے ہیں کہ اس بچے کی ویریفیکیشن کریں کہ یہ حقیقی طور پر آرفن ہے یا نہیں، وہاں سے ویریفیکیشن آ جاتی ہے. تو ہمارا یہ سسٹم بہت آسان اور سہل طریقے سے پھر ہم اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں، اس کو پھر ہم رجسٹر کرتے ہیں. تو شہر میں ہمارے 394 بچے ہیں جن کے سارے تعلیمی اخراج الحمدللہ جو لاکھوں روپے ماہانہ بنتے ہیں وہ ہم مہیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. پھر ان کی ہم نے یہی نہیں کیا، کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے ہر مہینے ایک ہم ان کو جو ہے نا سلوگن دیتے ہیں، جیسے علامہ اقبال ڈے ہے، اس پر ہم بتاتے ہیں کہ بھئی بچے تیاری کر کے آئیں، چھوٹی موٹی اسپیچ کریں. ان کی والداؤں کو بھی بتاتے ہیں کہ بھئی آپ بھی تیاری، اور ہمارا خواتین نظم ان کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو ہمارا موٹیویشنل اسپیکر آتا ہے، وہ ان کو بچوں کو سوالات کر کے سمجھا رہا ہوتا ہے تاکہ معاشرے کا ایک اچھا کریکٹر بنے، معاشرے میں بچہ لگے کہ یہ بچہ وہ ہے جو الخدمت فاؤنڈیشن کی ٹریننگ سے نکل کے آیا ہے، اور 100 بچوں میں ایک الگ ہی نظر آ رہا ہو. دونوں چیزیں ہم کر رہے ہو. اچھا، اب میں کچھ تھوڑا سا میں بھی بتاتا ہوں خدمت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ تجربہ مجھے جو ہے وہ اس رمضان میں حاصل ہوا کہ جب رمضان میں نے ڈیفرنٹ طرح کے پروگرامز کیے تو اس میں الخدمت نے مجھے، ان کی مہربانی ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ جو وہ کام کرتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچے. خاص طور پہ آپ جو ہے وہ آرفنس کے ساتھ عیدی کا بانٹنے کا سلسلہ. اور ایک چیز جو میں نے دیکھی اور میں نے بہت گہرائی سے محسوس بھی کی، وہ اہم بات تھی، وہ یہ کہ بالکل آرفن کو آرفن میں سمجھتا ہوں کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ کہتے بھی نہیں تھے، وہ ان کو بالکل اپنے بچوں کی طرح برابر کا ٹریٹ کرتے تھے. ایک تو یہ اہم تھی بات. روزہ گشائی والے معاملات ہیں، ساتھ افطار کرنے والے معاملات ہیں، ڈنر کرنے والے معاملات ہیں. اور اس کے بعد ایک جو بہت سرپرائزنگ بات تھی وہ ایک بڑے مارٹ کے اندر ان 394 بچوں کو لے جا کر اور ان کو جیسے آپ اپنی فیملی کے بچوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ خریدیں جو آپ دل چاہتا ہے آپ کا اسمارٹ میں سے خریدنے کے لیے، تو وہ ایک مخصوص انہوں نے رقم رکھی، پراپر طریقے سے اس پروگرام کو مینیج انہوں نے کیا ہوا تھا، اور وہ میں نے اس کو اپنے کیمرے کی نگاہ میں قید کر کے آپ لوگوں تک بھی پہنچایا. تو وہ ایک بہت کمال کام تھا. اور پراپر طریقے کا کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اچھی طرح سے اس کو انہوں نے مینیج کیا ہوا تھا، اس میں کہیں سے بھی وہ مس مینجمنٹ نہیں تھی. اور وہ جو 394 بچے وہ ظاہر ہے سارے ایک ساتھ نہیں آئے تھے، وہ 2 یا 3 دن تک جو ہے وہ پریکٹس ایک چلتی رہی تھی. تو وہ بھی ایک بہت اچھا کام جو ہے وہ الخدمت نے کیا. تو وہ جو سلیم صاحب بتا رہے ہیں کہ الخدمت آرفنس کو کس طرح سے دیکھ رہی، تو یہ صرف 1-2 منٹ میں بیان کرنے والی تو بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک پورا سال ان کے ساتھ لگاتے ہیں، اور پورے سال کے اندر جیسے انہوں نے کہا کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ آ کے اس سے پہلے اس کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے بچے کو، اس ٹاپک کے حوالے سے اس کی تیاری 2-3 دن کے اندر کرتا ہے. پھر وہاں پہ اگر لیڈیز کو چاہیے ہوگی اس کو مینیج کرنے کے لیے تو ان کی جو ناظمین ہیں ان میں سے کوئی لیڈیز اس کی ہیلپ کرے گی، لڑکا یا لڑکی کے لیے جو بھی چاہیے ہوگا. تو کہنے کا مطلب میرا صرف اتنا ہے کہ یہ بہت اہم کام ہے، اور یہ جس طرح سے کر رہے ہیں نا یہ قابل داد ہے. اس کے علاوہ آپ جی بالکل تھوڑی سی بات کروں. جی یہ یقیناً ایک ایسا پروگرام ہے جس کی تعریف تو یقیناً کی جانی چاہیے. میں اس میں 2 باتیں کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ الحمدللہ مجھے ان کے فنڈ ریزنگ کے کئی پروگراموں میں شرکت کا موقع ملا ہے. جی، جو ابھی لیٹسٹ فنڈ ریزنگ کا پروگرام تھا تو یہ ایک لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ایک سادہ سا کھانا ہوتا ہے جو سارے پروگرام کے اختتام پر ہوتا ہے. 1000 روپے اس میں شرکت کا وصول کرتے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کو مفت کا کھانا نہیں کھلاتے ہیں. تو یعنی یہ بھی ایک چیز ہے. جب فرسٹ ٹائم انہوں نے باقاعدہ یعنی ٹکٹس اس کے یا کوپنز اس کے تقسیم کیے تو تھوڑی سی بات میری سلیم تھے، نعیم بھی تھے، سیف بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل کلیئر ہم کر دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ جو اس پر اخراجات ہیں یہ اس فنڈ ریزنگ میں سے مائنس نہیں ہوں. کیا بات ہے. حالانکہ ٹیکنیکلی دیکھیے میں بلکہ شرعی طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ جمع کرنے والے لوگوں پر زکوٰۃ کے کلیکشن میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے، اور یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ میں ہوا.
لیکن انہوں نے بہت اچھا مینیج کیا ہوا ہے اس کو. ابھی جو لیٹسٹ پروگرام تھا اس میں 7 کروڑ سے اوپر کی رقم اناؤنس ہوئی. اچھا سلیم، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو اناؤنسمنٹس ہوتے ہیں، ہمیں سیاسی جماعتوں کا تو اندازہ ہے، میراتھن ہوتی ہیں، کروڑوں کے اناؤنسمنٹس ہوتے ہیں، بعد میں بندہ بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ جی وہ تو بس بندے نے فون پر کہہ دیا، وہ پہنچے نہیں، ہاں میٹرلائز نہیں ہوا. آپ کیا صورتحال ہے؟ جو لوگ اس قسم کے پروگراموں میں اناؤنسمنٹس کرتے ہیں تو یہ میٹرلائز ہوتے ہیں یا صرف تھوڑی دیر کے لیے واہ واہ ہو جاتی ہے؟ جی یہ مشتاق صاحب نے بہت اچھی بات بتائی، اور ایک چیز مجھے بھی یاد دلائی. حقیقت یہ کہ پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ ڈونر کانفرنس جو ہم رکھتے ہیں، اور اس میں ایک ہمارے ظاہر سب نے مل کے یہ طے کیا کہ بھئی 1000 روپے اس کی فیس ہم رکھیں. وہ 1000 روپے اسی لیے رکھی گئی تھی کہ جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ڈونر ہیں ہمارے، وہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، زکوٰۃ کھانے والے نہیں ہیں. تو یہ آئیڈیا ہم نے دیا کہ بھئی 1000 روپے آپ دیں، جسٹ آپ ایسے سمجھیں کہ کسی ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے آپ کھانا کھا رہے ہیں. تو وہ بھی بہت خوش ہوئے کہ بھئی ہم اپنے پیسوں کا کھانا کھا رہے ہیں. تو وہ ہمارے پروگرام میں اس طرح شریک ہوتے ہیں. اور جو مشتاق صاحب نے سوال کیا، تو جب یہ اناؤنسمنٹ ہمارے یہاں ہوتا ہے تو ہم سب سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اناؤنس کریں، اور ایک ہم ان کو پیپر اور قلم دیتے ہیں کہ بھئی آپ اس میں اپنا نام، نمبر، ایڈریس وغیرہ دے دیں. اچھا یہ پورا شعبہ الحمدللہ بڑا کمپیوٹرائز ہے، ہمارے ایف ایس او ہیں، ہماری اس پوری ٹیم کو ہم پھر بعد میں بیٹھ کر کرتے ہیں کہ بھئی کن کن لوگوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے اور کہاں کہاں سے. اچھا زیادہ تر لوگ ہمارے ساتھ جب ایک بار شریک ہو جاتے ہیں تو کنٹینیو چل رہے ہوتے ہیں. جو بچہ پرائمری سے کسی نے اسپانسر کیا، مثلا مشتاق صاحب نے کیا یا آپ نے کیا، تو وہ بچہ بعد ابھی ہمارے بچے 11 بچے پاس آؤٹ ہوئے ہیں، وہ پہلے ڈونر سے لے کے اور انٹر کلاس تک ادھر پہنچے. تو وہ ڈونر ہمارا جو ہے وہ خود، اگر ہم نہیں اس کو فون کر پاتے تو وہ ڈونر خود ہمیں فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے اور آپ اپنی جو ہے اسپانسرشپ آ کے ہم سے لے جائیں. دلی طور پر وہ ہمیں صرف اعلان نہیں کرتے بلکہ ہم تک پہنچاتے ہیں اگر ہم کہیں نہیں پہنچ پاتے. لیکن ہم بھی کوشش کرتے ہیں. آج ہی میں بتا دوں کہ کچھ ہمارے فارن ڈونرز ہیں، تو ایک دوست ہیں ہمارے جاپان میں، تو ان کو میں نے اس وقت ڈونر کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ یہ پیسے پہنچا دیں، اور وہ اس میں تو آج انہوں نے ڈیلیور کیا اور مجھے میسج دیا کہ اب میں لیٹ ہو گیا تھا مصروفیت کی وجہ سے، میں نے آج آپ کو 5 بچوں کی اسپانسرشپ ڈیلیور کر. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اعلان کرتے ہیں اور ہم تک رقم پہنچ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ بات ہے تو اس پہ بھی پوچھ ہی لوں، کیا کوئی رقم تعین ہے اس کا کہ کتنے ایک بچے کے لیے کتنے کا جو ہے وہ سال کا پیکج ہوتا ہے؟ بچوں کو جو ہمارے سٹی جیسے اس حیدرآباد میں موجود ہیں 5500 روپے ہم ایک بچے کی کفالت کے لیے دیتے ہیں پر منتھ. اچھا 66,000 جو ہے اس کا اینول بنتا ہے. تو جو ڈونر ہمیں اعلان کرتا ہے کہ ہم ایک ساتھ رقم دے رہے ہیں تو وہ 66,000 دے دیتا ہے. اور اگر ہمیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مہینے ہم آپ کو دیں گے تو بھی ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. دوسرا یہ سلیم صاحب، یہ جو رقم ہوتی ہے 66,000 روپے، یہ صرف تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے یا اس کے رہن سہن پہ بھی؟ نہیں، یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تعلیم پر ہو. لیکن ظاہر ہے 5,500 کی رقم ایسی ہے کہ اسکول کی فیس ظاہر ہے کہیں 2,000 ہے، کہیں 3,000 ہے. تو جو پیسے بچتے ہیں وہ ہم اس کی کتابوں پہ، کاپیاں، بیگ، شوز، اور اگر پھر بھی کچھ بچ رہے ہوتے ہیں تو بچے کی ضرورت اگر اس کو کہیں ضرورت ہے تو ہوتی ہے. اچھا اس چیز کو بھی ہم مینیج اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارا فیملی سپورٹ پروگرام ہے، اس کے جو ہمارے بچے جن کو ہم نے اپائنٹ کیا وہ اسکول جاتے ہیں، اس کی ہر مہینے ایک رپورٹ ہم کلیکٹ کرتے ہیں کہ بچے کی حاضری کیسی ہے، بچے کا بیہیویئر کیسا ہے ہمارے اسکول میں. پھر اس کا سالانہ رزلٹ ہم مشتاق صاحب کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی ایکیڈمک سائڈ کیسا ہے، یعنی کہیں کمزوری تو نہیں ہے. تو پھر ہم اسکول میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اگر یہ بچہ ہمارا کمزور ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا ٹیوشن زیادہ کروائیں اور اس بچے کو لے کر چلیں. اچھا میں اگر آپ سے ایک اس حوالے سے محض یعنی اپنی علم و اطلاع کے لیے دیکھیے، یہ آرفن کیئر تو آپ نے اس کو نام دیا ہے، یقیناً آپ جدید دور کے لوگ ہیں. تو ہندوستان میں یتیم خانے کا ایک تصور تھا. بالکل. اور انجمن حمایت الاسلام تو ہندوستان کی بہت بڑی آرگنائزیشن تھی جس نے بے شمار یتیم خانے قائم کر رکھے تھے، اور اتنی بڑی آرگنائزیشن تھی
कि वो अपने सालाना उनका एक गैदरिंग होती थी, तो उसमें फिर वो शौरा को मदऊ करते थे। जो अल्लामा सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब ने कई बार उनके उन डोनर्स कॉन्फ्रेंस कह लीजिए आप आज की इस तरह में, तो उसमें नज़में सुनाई हैं और लोग इसलिए आते थे कि अल्लामा साहब को भी सुन लेंगे और एलानात भी करेंगे। आप कितना फ़र्क महसूस, अच्छा मुझे उस पूरे स्कूलिंग सिस्टम का मुशाहिदा है, अंजुमन हिमायतुल इस्लाम का भी, इशाअतुल इस्लाम का भी, और इस नौयत के दीगर जितने थे। मैं बड़े दुख से ये बात कहता हूँ कि उस वहाँ पूरा कंसेप्ट था यतीम खाने का सा, और उन स्कूलों का भी कंसेप्ट ऐसा था कि जी वो जैसे कुछ ये गदागरी समझ लीजिए। आप क्या समझते हैं कि आपने जो उसको एक जदीद नाम भी दिया है और इसको आप मगरिब से मैच भी कर रहे हैं, इसमें कहीं कहीं मेरे रिजर्वेशंस भी हैं, तो आप उस बच्चे की वो जो इज्जत नफ्स उस अंजुमन हिमायतुल इस्लाम वगैरह में मजरू होती थी, तो उसको सेव करने के लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं? कैसा है, कुछ लगता है आपको कि ये बच्चे कल को अपने आप को टुकड़ गदा तो नहीं समझेंगे कि जी लोगों के निवालों पर पलने वाला? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी मकसद बात की है, और ये बुनियादी सवाल भी ये था जिस पर मुझे आना था। ये यतीम खानों का तस्वुर जो था, ज़ाहिर है उसमें विज़िट हमने भी किया, बचपन में भी गए, उसके बाद एक उम्र में भी हम वहाँ गए। वहाँ तो ये था कि भाई बच्चे को यतीम खाना में दाखिल कर दिया, वहाँ ज़कात आ रही है, खैरात आ रही है, खाना आ गया, उसको मिला नहीं मिला, तालीम हासिल करी नहीं करी। लेकिन आप ये देखें कि जमात इस्लामी ने यतीम खानों का अल-खिदमत के ज़रिए से मुकम्मल तब्दील कर दिया, वो कॉन्सेप्ट, वो कल्चर बिल्कुल चेंज कर दिया। उसको हम ले गए आगोश के नाम से, यानी माँ की एक ऐसी गोद जिसमें बच्चा महफूज हो जाए। वहाँ बच्चे की इज़्ज़त नफ्स हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे अभी काशिफ भाई ने कहा कि उस बच्चे को हम यतीम भी नहीं कहते। अच्छा, ये हमारी बाकायदा हमारी SOP है कि हम यतीम नहीं कहेंगे, हम उसको शाइनिंग स्टार हमने उसका नाम रखा, चमकता हुआ सितारा। तो उस बच्चे को हमने इस तरह तालीम देना शुरू की कि उसको बताया कि आप यतीम नहीं हैं, आप शाइनिंग स्टार हैं, और आप यहाँ किसी की ज़कात खैरात पर नहीं आए बल्कि स्कॉलरशिप पे आए। आपकी मेरिट ऐसी है। उस बच्चे को हम ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि आप इस काबिल हैं, आप में इतनी सलाहियत है कि इस वजह से आपको स्कॉलरशिप मिली। ज़ाहिर है हर आदमी स्कॉलरशिप का मतलब समझता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है, मैं बाहर तालीम हासिल करने जा रहा हूँ। तो अल-खिदमत ने उसको स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट दिया, और आप हमारे इदारे जो आगोश हमारे मौजूद हैं, तकरीबन 22 हमारे आगोश पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, हैदराबाद में एक हाला में और एक राजदाबाद में, जिसकी अभी इतवार को 11 तारीख को इनॉग्रेशन हुई। हाँ, उसमें मैं देखा कि वो इफ्तिताई तकरीब भी बड़ी जी खूब हुई वो, लेकिन उसके हवाले से भी थोड़ा बताइए डिटेल्ड के। उसमें ये है कि आप देखें उसमें तालीम कौन सी हो रही है। वो सरगोदियन कैडेट कॉलेज है, उसी में जो राजदाबाद की इंतज़ामिया ने पहले से एयरफोर्स वालों का कैडेट कॉलेज बना रखा है, और TSS स्कूल है। अच्छा। उसका ऐसा मयार है जैसे कैडेट कॉलेज पिटारो और दीगर हमारे ये शाइनिंग स्टार उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब हमने उनके ऊपर ये तवज्जो दी, इनॉग्रेशन भी इसलिए हमने थोड़ी सी लेट की कि वो बच्चे ज़ाहिर है इस माशरे से आए थे, माँ के पास वसाइल नहीं थे, तो वो पहली और दूसरी क्लास में पढ़ने की भी उनकी सकत नहीं थी। हमने खुसूसी ट्यूशन से उनको पढ़ाई, और डबल जंप के साथ उनको उस मयार तक ले गए कि आज वो इस काबिल हैं कि वो TSS स्कूल के बच्चों के साथ अपने बिल्कुल मयार के मुताबिक अपने आप को महसूस करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारा एक स्टैंडर्ड है। फिर हमने उनका मेन्यू आप ये देखें कि सुबह का नाश्ता तयशुदा है, यानी उसमें दूध है, मुश्ताक साहब शहद है, और अंडा है, और चाय है, यानी जो बच्चे की ज़रूरत है न्यूट्रिशन के हवाले से वो है। इसी तरह दोपहर का मेन्यू भी तय है कि कहीं हम बकरे का गोश्त भी दे रहे होते हैं, गाय का गोश्त भी दे रहे होते हैं, फिर हम फ्रूट दे रहे होते हैं, फिर दोपहर में हम उसको सोने के लिए ले जाते हैं। फिर शाम के टाइमिंग में उसके गेम है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है। उसके बाद फिर हम उसको शाम को जो है खाना खिलाते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं और सुला देते हैं। अच्छा, सुबह की इब्तिदा भी इसी तरह होती है कि वो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं सारे बच्चे, नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पढ़ते हैं,
اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد اسکول چلے جاتے ہیں. یہ پورا ایک ایسا یہ ساری چیز جو پریکٹسز جتنی بھی ہو رہی ہیں یہ سب ایک کالونی میں ہو رئی ہیں, اسی میں آغوش میں ہی ہو رہا ہے یہ سب؟ جی سب کچھ آغوش میں ہو رہا ہے, کیونکہ آغوش ہمارے ادارے بڑے ہیں, اس کے اپنے گراؤنڈ ہیں, پلے گراؤنڈ ہیں, مسجد ہے, اچھا میس ہے, پوری میس ہے, وہاں کچن ہے, ہر چیز اس میں اویلیبل ہے بچوں کی. اچھا اب یہ ساری پریکٹسز کو کرنے کے لیے ظاہر اسٹاف بھی ریکوائر ہوتا ہے, جی جی تو وہ سب بھی وہیں کا اسٹاف ہے اور وہ بھی وہیں رہائش پذیر ہے؟ ہاں اس میں کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ جو وہاں قریب ترین لوگ ہوں تو وہ ملیں, اور اگر کوئی دور سے آتا تو اس کو ہم رہائش بھی دیتے ہیں تو وہ وہاں رہ بھی سکتے ہیں وہاں پر. تاکہ ابھی وہاں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ ابھی 72 ہمارے راجد آباد میں اور 102 حالہ میں موجود ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے سلیم صاحب کہ کیونکہ میں ابھی اس کی پوری رپورٹ تو نہیں بنا سکا ہوں, لیکن پھر بھی تاکہ لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے, کیا آغوش جو ہے وہ انوگریٹ تو ہو گیا ہے؟ جی تو کیا وہ انوگریٹ جو ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ 1-1.5 ماہ سے کام کر رہا ہے یا پہلے سے کام کر رہا ہے؟ نہیں, وہ کام تو ہم نے 2 سال پہلے ہی سے کر رہے تھے, لیکن اس میں جو بچے تھے وہ ظاہر ہے اور اس کی ضروریات وہ میچ نہیں ہو پا رہی تھی, تو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ باقاعدہ ایک پوری سسٹم ہمارے اس کے مطابق ہو جائے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو دکھائیں تو وہ یہ سمجھے کہ ہاں یہ ایک معیاری اسکول ہے, معیاری سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں, اور مینجمنٹ کو بھی پتہ ہو کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں. تو الحمدللہ پوری ہماری ٹیم نے محنت کرنے کے بعد بچوں کا معیار, بچوں کی تعلیم, بچوں کا کھانا اور یہ سب چیزیں ہمارے معیار کے مطابق اور لوگوں کے معیار کے مطابق, اسکول کے معیار کے مطابق ہو گئی. تو اس کی ہم نے پھر انوگریشن بھی رکھی جس میں وہاں کے ایئر کوموڈور بھی آئے تھے, راحلہ مقصی صاحبہ آئی ہوئی تھیں, اس کے علاوہ دیگر ٹنڈولیار کے اور حیدرآباد شہر کے ڈونرز پہنچے تھے. ہم اس پروگرام کے ذریعے سے ہم اپیل بھی لوگوں کو کریں گے کہ آپ ایک تو پہلے ہمارے یہ آغوش وزٹ کریں, خود آ کے دیکھیں ان بچوں کا. ہم پر آپ بھلے ایک لمحے کے لیے میں کہہ دوں کہ آپ یقین نہ کریں, بلکہ وہاں جا کے یقین کریں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ موجود ہے یا نہیں. پھر ہم آپ سے اپیل بھی کریں گے کہ آپ اپنے جتنے لوگ ہیں یا آپ مخیر حضرات ہمیں سن رہے ہیں اس کے لیے ڈونیشن بھی ہمیں. اچھا دوسری ایک چیز جو اور میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ بھی آرفنز ہی ہیں, آرفن سارے, تو پھر بھی کوئی فیملی میں ریلیٹیو ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, تو ان سے ملنے کا بھی وہاں پر کچھ ہے؟ اس میں ہم نے یہ رکھ رکھا ہے کہ جو مدرز ہیں ان کو ہم نے 15 دن میں ان کو بلاتے ہیں اور بچوں سے ملاقات کراتے ہیں. اور جیسے اگر کوئی روٹین میں ویکیشن آ رہی ہوتی ہیں, جیسے چھٹیاں آ رہی ہوتی ہیں, عید کی 3-5 دن ایسے کوئی چھٹی, اس میں ہم ان بچوں کو باقاعدہ ہماری کنوینس کے ساتھ ان کو گھروں پر چھوڑتے ہیں اور اسی طرح پک اینڈ ڈراپ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اپنی گاڑی میں. اچھا ہاں ساری سروسز ہم دے رہے ہوتے ہیں تاکہ محفوظ راستے سے بچہ اپنی مدر کے پاس پہنچے اور واپس اپنے جو ہے نا اسکول پہنچے. مگر بھائی کہ یہ تو حیرتناک, جی حیرتناک. دیکھیے بہت ہی یہ جیسے آپ نے کیڈٹ کالج پیٹارو کا نام بھی لیا, تو یہ تو ذمہ داری کیڈٹ کالج بھی نہیں لیتا, وہ تو جب ویکیشن اناؤنس کرتا ہے تو اس کے بعد گیٹ اوپن ہو جاتا ہے, مطلب اس دن وہ بچہ باہر جا سکتا ہے, پھر وہ چاہ کر کے ہائی وے پہ کھڑا ہوتا ہے, یا اس کی ذاتی گاڑی آ جاتی ہے یا وہ پبلک. یہ حیرت انگیز ہے اگر آپ ان کو ڈور ٹو ڈور سروس فراہم کر رہے ہیں اور آپ ان کو یعنی اپنے آغوش سے اٹھاتے ہیں, اس کے گھر ڈراپ کرتے ہیں, ایسے ہی کر رہے ہیں, واپس گھر سے اٹھاتے ہیں آغوش, ریئلی آپ ایسے ہی کرتے ہیں, ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں. اور پھر ہماری ایک یہ پابندی ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر حالہ ہیں, ایڈمنسٹریٹر راجد آباد ہیں, وہ بچوں کو جب تک آؤٹ نہیں کریں گے جب تک وہ ہمیں حیدرآباد کے نظم کو انفارم نہیں کریں گے کہ بچوں کی ویکیشن ہو گئی ہے, اب وہ حیدرآباد آنا چاہتے ہیں, تو ان کی مدر کو فون کریں. وہ فون کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہاں سے فون کر رہے ہوتے ہیں, یہاں سے ان ٹچ ہوتے ہیں. جی بالکل. مدرس کو ہم پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ بھئی بچے آ رہے ہیں اور اب آپ ان کو لینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ بعض اوقات وہ خواتین ظاہر ہے کہیں معاش کی تلاش میں کام پر ہوتی ہیں, کہیں ضروریات پوری کرنے کے لیے تو ہم ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ بھئی کل آپ کا بچہ آئے گا, اتنے بجے پہنچے گا, تو آپ کو جب فون آئے تو آپ اپنے بچے کو اچھا اس میں اگر اسکولنگ سسٹم کی بات کریں تو کون سی کلاس سے کون سی کلاس تک ہے ہماری؟ دیکھیں ایک تو جو یہ پورا آغوش اور آرفن کیئر کی اس میں بنیادی شرط تو ہونا یتیم ہونا شرط ہے, یعنی جس کے والد دنیا میں نہیں ہیں تو وہ بچہ ایک تو ہمارے یہاں رجسٹرڈ ہوگا. اس میں پرائمری سے لے کے یعنی 4 سال کا بچہ ہم اس کو رجسٹر کرتے ہیں, اور اس میں 12 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے, اس 4 اور 12 سال کے درمیان میں جو بچہ ہوگا اس کو ہم رجسٹر کر لیں گے. اچھا اب اس میں ایک چیز اور بھی میں بتاتا چلوں کہ 400 بچے تو ہمارے پاس رجسٹر ہیں,
لیکن ہمارے پاس الحمدللہ اتنے ڈونرز موجود ہیں کہ اگر 200-300 بچے بھی پورے حیدرآباد میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے قرب و جوار میں کچھ ایسے بچے ہیں آرفن، وہ ہمارے پاس آئیں اور رجسٹرڈ ہوں. کوئی بچہ ایسا نہ ہو کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہو جائے. لیکن الخدمت فاؤنڈیشن سلیم صاحب یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ ایلیجبل بھی ہو، اس کی دلچسپی ہو اس چیز میں پڑھنے کی، چاہتا ہو. بالکل، یہ تو ضروری چیز ہے نا، بنیادی چیزیں دیکھیں ماں کی اور بچے کی بالکل ول تو ضروری ہے. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور سال 1.5 سال میں کسی پرابلم کی وجہ سے چلے جاتے ہیں. ہاں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہم اس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اس کی ماں کو یا ان کے ماموں کو یا ان کے تایا کو نانا کو بلاتے ہیں. میں خود ان سے میٹنگ کر رہا ہوتا ہوں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ بچے کو، یعنی آپ اگر خود تعلیم دلائیں گے تو ممکن نہیں ہے کہ ایسی تعلیم وہ حاصل کر سکے. الخدمت فاؤنڈیشن آپ کے بچے کو اتنی معیاری تعلیم دلا رہی ہے تو آپ اس کو کوشش کریں کہ وہ ہمیں چھوڑ کر نہ جائے. سیو اینڈ سیکیور. اس کے علاوہ جو شاید ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہو اس دور میں تعلیم حاصل کرنا اور ایسا ماحول. آپ دیکھیں ٹی ایس ایس میں ہم اپنے بچوں کو نہیں کرا سکتے. آپ دیکھیں اس کے جو راجد آباد والے کی فیس ہے 8 لاکھ روپے سالانہ ہے، ایک بچے کی فیس 8 لاکھ روپے. الحمدللہ وہ آرفن فیملیز کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. اسی طرح ہم انٹر کے بعد اسکالرشپ مشتاق صاحب دے رہے ہوتے ہیں. انٹر تک ہمارے ساتھ بچہ ہوتا ہے 18 سال تک کی عمر تک کا. اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ اس میں خواہش ہے پڑھنا چاہتا ہے تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کراتے ہیں. اس کی بھی اسکالرشپ ہماری الفلاح اسکالرشپ موجود ہے، اس میں ہم دلا رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سروسز پہ بھی؟ جی ہیلتھ سروسز میں ہمارا ایک بڑا ہاسپٹل ہے 11 نمبر لطیف آباد میں، جو اچھا ہاسپٹل ہے. یعنی حیدرآباد شہر میں کم سے کم ریٹ پر یعنی 300 روپے اس پر ہم معیاری قسم کے کنسلٹنٹ جن کا حیدرآباد شہر میں نام ہے، جس میں یعنی سلیم الدین راشد صاحب ہیں، عامر غوری صاحب جیسے سرجن موجود ہیں، ڈاکٹر انوار الحق صاحب ہیں آرتھوپیڈک کے. اس طرح 30 جو ہے نا ہمارے پاس ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں. ہاں وہ اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں. جو مختلف جگہوں پہ 1500-2000 فیس لیتے ہیں وہ ہمارے ہاں 300 روپے میں دے رہے ہوتے ہیں. اچھا اسی کے ساتھ ہماری ایک بڑی جدید لیب بھی موجود ہے جو ہم بالکل کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لمس والی لیب کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ اپنا وہ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے سیمپل لیں، ہمارا رزلٹ دیکھیں، آپ معیار دیکھیں. ٹیسٹ رزلٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹیسٹ رزلٹ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اور الخدمت 11 نمبر والا جو ہاسپٹل ہے جی وہ اور کیا اس میں سب سے بڑا ہمارا سستا اور وہ ایک گائنی پیکیج ہے جس میں ہم 23,000 روپے میں مکمل ایک پیکیج دیتے ہیں کہ ہاں وہ کم سے کم او ٹی بھی موجود ہے اس میں. اس کے علاوہ جو ہے نا مختلف ڈپارٹمنٹ میں آئی والے بھی وہاں پر موجود ہیں اور اپنے آرتھوپیڈک بھی ڈپارٹمنٹ موجود ہے اور او پی ڈی ویسے ڈاکٹرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گائنی کی بیٹھی ہوئی ہیں، مینٹل والے بھی وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تمام ڈاکٹر اویلیبل موجود ہیں. اچھا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے؟ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ میں الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن جب لوگ اپنے گھروں میں تھے، الخدمت فاؤنڈیشن بالکل لوگوں کے ساتھ ڈور ٹو ڈور جا کے ان کی خدمت کر رہی تھی. یعنی ان کی ہیلتھ سروسز میں بھی کر رہی تھی، ان کو خوراک بھی ہم دے رہے تھے، راشن بھی ہم ان کو دے رہے تھے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو سیلاب آیا پچھلے دنوں، اس سیلاب میں الخدمت فاؤنڈیشن نے پورے سندھ میں اپنی سروسز دی. ہم نے 70 گھر جن کے گھر بے گئے تھے، وہ 70 گھر جام شوروں میں گاؤں ہے خان محمد شورو، وہاں 70 گھر ہم نے بنا کر دی، جس میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر مختار کار بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ ہم نے مساجد بنائی، اس کے علاوہ گھر بنا کر تعمیر دیے مختلف جو رینیویشن ہو رہے تھے، مکمل گھر بھی بنا کے دیے، رینیویشن بھی کر کے دیے. یہ پورا ہم نے سیلاب میں اور کووڈ میں ہم نے یہ کام کیا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک میت بس موجود ہے جو آن گوئنگ ہے. اس کے علاوہ 20 تاریخ کو یہ میت بس جو ہے وہ سروس لطیف آباد کے لیے یا پورے شہر کے لیے؟ پورے شہر کے. وہ اس کا چارجز کیا؟ اس کے منیمم چارجز ہیں ہم 5,500 روپے سٹی کی سراؤنڈنگ میں لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور رعایت کرنے پہ ہم ظاہر ہے جو افورڈیبل نہیں ہوتے ان میں ہم رعایت بھی. اور اس کی ایکسیسیبلٹی کہاں سے، مطلب کال کریں تو وہ کہاں سے؟ وہ ہمارا جو ہیڈ آفس ہے مکی شاہ پہ، اچھا وہ ہیڈ آفس میں موجود ہے. اور 20 تاریخ کو الحمدللہ ایک اور بس انشاءاللہ ہمارے اس
قافلے میں شامل ہو جائے گی میت بس میں. ہماری 3 ایمبولینسز ہیں جو شہر میں, اور وہ بھی ایمبولینسز جو دیگر آپ ایمبولینسز دیکھیں گے اور ہماری الخدمت کی دیکھیں گے. ہائیسٹ بس ہے, ہائیسٹ وین ہے, بہت اے سی لوڈ ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر ہے وہ ود ڈاکٹر ہے جی نہیں, ود ڈاکٹر کے تو نہیں ہے, ابھی ہم نے صرف ایمبولینس سے سروس دی ہے. اب وہ سول ہاسپٹل میں بھی الحمدللہ اندر سے وہ سروسز 2 دن پہلے سے شروع ہو گئی. جی شروع ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ پہلے ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کا ٹائم ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیں, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین. اور اگر آپ کچھ سلیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں الخدمت کے حوالے سے تو آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0313316166. ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں, دیکھتے رہیے جیمز ٹی وی. تو کیا ذمہ دار وہ ہے؟ ذمہ دار تو وہی ہے. انشاءاللہ حیدرآباد میں 5 سال میں یونیورسٹیز نہ بنی تو آپ کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا. جو لولی پاپ نیا دیا گیا ہے کہ پھر دوبارہ سے یونیورسٹیاں بنا دی جائیں گی, ایسا نہیں کوئی کام نہیں کر رہے, کرتے ہیں کام. تو کیا خیال ہے, بلا لیں پھر؟ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ معاملات ایسے حل ہوں گے. ایجوکیشن کے معاملے میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور اپنے لوگوں کے لیے ہم اچھی سے اچھی ایجوکیشن ان کو دلوائیں گے. کوئی بھی کام وہاں پر ہوا ہوا دکھائی نہیں دیتا. قانون جو بن چکا ہے اس پہ امپلیمنٹ کرانا بھی ایم پی کا کام ہے. سر وعدے تو مسائل کے حل کے لیے کیے گئے تھے. لوگوں کے مسائل کے حل کے جو لوگ ذمہ دار ہیں انہیں بلاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہم اس آواز کو میڈیا پہ اٹھائیں گے, اس پہ پریس کانفرنس بھی کریں گے, اس پہ مظاہرے بھی کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کاشی گنج میں کون سا مسائل بتاؤں؟ اور ہمارا زونل آفس 24 گھنٹے عوام کے مسائل اور مسائل کو حل کرنے کے لیے کاوشوں میں لگا رہتا ہے. تو ہم ان کو بلانے جا رہے ہیں اور آپ کے سوالات کے ہم منتظر ہیں, بات کرتے ہیں انشاءاللہ. So every Tuesday night, don't forget to watch Let's Ask with KR only on Jams TV. تو کیا ذمہ دار وہ ہے؟ ذمہ دار تو وہی ہے. انشاءاللہ حیدرآباد میں 5 سال میں یونیورسٹیز نہ بنی تو آپ کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا. جو لولی پاپ نیا دیا گیا ہے کہ پھر دوبارہ سے یونیورسٹیاں بنا دی جائیں گی, ایسا نہیں کوئی کام نہیں کر رہے, کرتے ہیں کام. تو کیا خیال ہے, بلا لیں پھر؟ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ معاملات. ویلکم بیک. اور اچھی خاصی ہم نے گفتگو کی ہے الخدمت پہ, اور یہ ساری آج کی جو گفتگو ہے الخدمت پہ, ابھی کچھ اور بھی سوالات باقی ہیں, لیکن اس گفتگو کرنے کا خاص مقصد جو ہے وہ میرے شہر کے لوگوں کو کہ آسانی کیسے مل سکتی ہے, اور وہ لوگ جو سمجھتے نہ ہوں یا جنہیں اس بات کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, اس لیے خاص طور پر یہ پورا پروگرام آج کا ہم نے جو ہے وہ ایمرجنسی میں جو ہے وہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب وقت ہے قمر مشتاق صاحب جو کہ انالسٹ ہیں اس پروگرام کے, اور ان کا ایک سیگمنٹ ہے ہفتہ رفتہ, تو اس حوالے سے قمر مشتاق صاحب سے آج میں پوچھوں گا کہ کچھ کارگزاری وہ بتائیں گے ہفتہ رفتہ میں. سر اوور ٹو یو. جی ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی اس ہفتے پچھلے ہفتے تو 3 پوائنٹ بتائے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 پوائنٹ آج جو ہے وہ اچھا وقت جو ہے سر, وقت کا بھی خیال ہے. جی بالکل انشاءاللہ وقت کا خیال جی رکھیں پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سلیم صاحب کو ویلکم بھی کرتا ہوں, مبارکباد بھی دیتا ہوں. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ آپ کو ایمرجنسی میں بلایا گیا ہے تو آپ شاید کم وقت لیں گے, تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا. سلیم صاحب سے میں اپنے سیگمنٹ کے بعد میں مزید بات. جی جی جی. اچھا دیکھیے کاشف صاحب, آج تو میں ایک ہی پوائنٹ پر بات کروں گا. گزشتہ ہفتے جو میرے لیے, میں اسپورٹس کا آدمی ہوں, سارے اسپورٹس مجھے بہت پسند ہے. ہاکی میں کھیلتا رہا ہوں. ہاکی بلکہ میرے ایک ماموں تھے, وہ نیشنل ہاکی کھیلے ہیں اور اولمپکس کی کیمپوں میں رہے ہیں, تو ہاکی میرے لیے گھر کا کھیل ہے. ایک بہت بڑی دکھ بھری داستان ہے ہاکی کی, لیکن ایک خبر آئی ہے کہ ہم نے 13 سال کے بعد اذلان شاہ کپ
टूर्नामेंट का फाइनल खेला है। 13 साल बाद हमने फाइनल खेला। अभी मैं जीतने और हारने की बात नहीं कर रहा, ये 13 साल तो हम अदलान शाह जैसे छोटे से टूर्नामेंट के कि जिसमें 6-8 टीमें शरीक होती हैं, उसका कभी फाइनल भी नहीं खेले थे। तो इस पर तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक तासुर ये है कि शायद ये टीम बेचारी कोई अपने चंदों से और अपने पैसों से, ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्लान टूर है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन माली मसाइल का शिकार है, लेकिन ये अपनी जगह है कि टीम की कारकर्दगी भी चूँकि बहुत अच्छी नहीं है, डोनर्स भी नहीं है, स्पॉन्सर्स भी नहीं है। तो इस खबर ने मेरे ख्याल में थोड़ा सा शायद डोनर्स को भी मुतवज्जे करना है, स्पॉन्सर्स को भी मुतवज्जे करना है। मैं आपके तवज्जुह से ज़रा पाकिस्तान हॉकी पर नज़र डालूं जी। हमारी नई जनरेशन को पता तो हो, वो जो क्रिकेट के बुखार में मुब्तला हैं, क्रिकेट के बुखार में नहीं, वो बुखार अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छा है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जिन स्पोर्ट्स पर पैसा खर्च होता है, क्रिकेट उसमें तीसरे नंबर पर है, और हॉकी शायद दुनिया भर में कहीं 6-7वें नंबर पर भी नहीं है। तो ये पाकिस्तान ही का अलमिया नहीं। पाकिस्तान ने 1948 से हॉकी में एंट्री दी है। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में 1948 में बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया था, यानी हमारी एंट्री विनिंग एंट्री थी। पाकिस्तान इस वक्त आलमी हॉकी कप में 15वें रैंक पर है। बदकिस्मती से पाकिस्तान कई ओलंपिक्स नहीं खेल सका है, लेकिन पाकिस्तान जो 8 बड़े टूर्नामेंट्स हैं दुनिया के, मैं थोड़ा सा उसको बताता चलूँ। ओलंपिक्स जो है, पाकिस्तान ने 3 बार हॉकी ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीता है, 3 टाइम्स। 3 बार सिल्वर मेडल जीता है, 2 बार हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी 8 बार हम विक्ट्री स्टैंड पर खड़े हुए हैं ओलंपिक्स में। वर्ल्ड कप जो दूसरा बड़ा टूर्नामेंट है, पाकिस्तान ने उसका 4 बार गोल्ड मेडल जीता है, 2 बार उसका सिल्वर मेडल जीता है, 6 बार यानी हमने विक्ट्री स्टैंड पर। एशियन गेम्स में हमने 8 बार गोल्ड मेडल जीता है, 3 बार सिल्वर और 3 बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एशिया कप में हमने 3 बार गोल्ड, 3 बार सिल्वर और 3 बार ब्रॉन्ज मेडल। बड़ी हमने अच्छा रवादारी का मुजाहरा किया, तीनों मेडल्स को खुश किया। चैंपियंस ट्रॉफी जो खुद पाकिस्तान के एयर मार्शल नूर खान के इनिशिएटिव पर शुरू हुआ था, 3 बार हमने उसका गोल्ड जीता है, 7 बार हमने उसका सिल्वर जीता है, 6 बार हमने उसका ब्रॉन्ज जीता है। एशियन चैंपियन ट्रॉफी हमने 3 बार गोल्ड जीता है, 2 बार सिल्वर जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 1 या 2 बार ही हुए हैं, हमने उसको सिल्वर भी जीता है और ब्रॉन्ज भी जीता है। हमने 1971 हमने 60 में यानी क़याम पाकिस्तान के बाद जस्ट 13 साल बाद ओलंपिक्स जीता है। 56 में हम सिल्वर मेडल जीत चुके थे, विक्ट्री स्टैंड पर आ चुके थे 9 साल बाद पाकिस्तान के क़याम के। हमने 68 में दूसरा गोल्ड मेडल ओलंपिक्स का और 84 में आखिरी गोल्ड मेडल। 84 के बाद तो 40 साल से हम ओलंपिक्स के विक्ट्री स्टैंड पर नहीं हैं, लेकिन 3 बार जिस विक्ट्री स्टैंड पर हम खड़े हो चुके। हॉकी वर्ल्ड कप हमने 1971, 1978, 1982 और 1994 में जीता है, यानी ये सब पिछली सदी की कहानियां हैं। एशियन गेम्स हमने 8 बार जीता है, 58, 62, 70, 74, 78, यानी अब आप अंदाजा करें 70, 74, 78 कंटिन्यूसली, हैट्रिक है नहीं है। एंड 82 4 बार कंटिन्यूसली जीता है, 99 और आखिरी बार 2001 में। एशिया कप हमने 82, 85, 89 में जीता है। हमारी सबसे बड़ी फतह नेपाल के खिलाफ थी, हमने 22 गोल किए थे, नेपाल कोई गोल नहीं कर सका था। ये वाक़या 26 दिसंबर 92 का है। इंडिया ने 10 गोल किए हमारे खिलाफ और हम सिर्फ 2 गोल कर सके, और ये वाक़या बहुत करीब का है, 30 सितंबर 2023 का। तो ये पाकिस्तान हॉकी की ब्रीफ हिस्ट्री है। मैं समझता हूँ कि हमारी नई नस्ल को जो क्रिकेट देखती है अच्छी बात है। अभी हमने आयरलैंड से क्रिकेट का एक मैच जीत लिया है, दूसरा मैच हमने हारा है और तीसरा मैच इस वक्त प्रोग्रेस में है। 1 आध घंटे में उसका नतीजा सामने आ जाएगा। लेकिन
اور بھی غم ہے زمانے میں، وہ کہا نا فیض نے کہ محبت کے سوا تو اور بھی کھیل ہیں. کسی وقت انشاءاللہ میں پاکستان اسکواش پر بھی بات کروں گا، اور وہ اس قابل ہے. ہم نے ایک سے زیادہ ہیروز پاکستان اسکواش میں پیدا کیے. پاکستان ہاکی میں دنیا میں سب سے زیادہ گول کرنے والا کھلاڑی پاکستان کا ہے سہیل عباس، اوور 500 گولز. کسی کو یاد نہیں ہے تو یاد ہونا چاہیے. اور یہ ہمارا فیلڈ کھیل ہے، یہ ہمارے بچوں کا کھیل ہے. چھوٹے چھوٹے گراؤنڈ میں اور گلیوں محلوں میں کھیلا جا سکتا ہے. تو ہم پاکستان میں ہاکی کو ویلکم بیک کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے چینل پہ مجھے موقع ملا تو جو لوگ دیکھ رہے وہ اپریشیٹ بھی کریں گے. اور ہم جو جتنی کوشش کر سکتے ہیں پاکستان میں ہاکی کے سروائیول کی بھی اور ریوائیول کی بھی ہمیں وہ کرنا سر چاہیے. اس کو کنکلوڈ کر لینا تو یہ بھی ذرا فرما دیجئے کہ اب آگے، یہ تو سب ہسٹری تھی، آگے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو آپ سے یہ بات کی کہ ہسٹری تو بہت شاندار ہے، ماضی بہت شاندار ہے. آگے میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ 13 سال کے گیپ کے بعد ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور اس ٹورنامنٹ پہ پاکستان کوئی میچ نہیں ہارا ہے. اب آپ کہیں گے فائنل ہار گیا. میں ٹیکنیکلی آپ کو بتاؤں کہ فائنل میں ایکچولی اب اگر آپ مقررہ وقت کے اندر میچ فنش نہ ہو تو ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ 15 منٹ کے 2 ہاف ہوتے تھے، پھر ایک سڈن ڈیتھ پلے ہوتا تھا. مجھے نہیں معلوم ہے کہ اب کتنے لوگوں کو ہاکی کے ماضی کی یہ خبر ہے کہ اس سڈن ڈیتھ پلے میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی کسی ٹیم نے گول کر دیا تو بس وہ جیت جاتی تھی. اب پاکستان اب ہاکی میں انٹرنیشنل لیول پر میچ کا مقررہ وقت یعنی 70 منٹ ختم ہونے کے بعد میں اگر میچ برابر رہے تو پینلٹی شوٹس ہوتی ہیں. اس میں ٹاس ہوتا ہے کہ کون پہلی شوٹ کرے گا. تو اچھا اب یہ 5 شوٹ دیے جاتے ہیں، 5 شوٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ فنش ہو جاتی ہے اگر پاکستان نے 4 شوٹ کی اور پاکستان یعنی 1 شوٹ کی پاکستان نے گول نہیں کیا، انہوں نے شوٹ کی گول کر دیا. دوسری شوٹ کی پاکستان نے گول نہیں کیا، انہوں نے گول کر دیا. تیسری شوٹ کی پاکستان نے گول نہیں کیا، انہوں نے گول کر دیا. تو اب 3 کو تو اگلے 2 شوٹ میں پاکستان برابر نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ 3 پر ہی فنش ہو جاتا ہے. تو پینلٹی شوٹس پر پاکستان ہارا ہے، زیادہ ہارا ہے. ہم نے 1 شوٹ کنورٹ کی اور انہوں نے 4 شوٹس کنورٹ کی. لیکن یہ دراصل ایک ایسا چیز ہے کہ اگر پاکستان ہاکی کی مینجمنٹ تھوڑی سی اس پر توجہ دے، گول کیپر کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. اور ہم نے پاکستان ہاکی کا وہ وقت دیکھا ہے کہ پاکستان ہاکی کے ڈیفینڈرز میں صلاح الدین ہوتے تھے. تو جب وہ ادھر سے گیند جتنی دیر میں پہنچتی تھی پینلٹی کارنر میں، اسٹروک میں تو 1 to 1 ہوتا ہے نا، مارنے والا اور اکیلا ڈیفینڈر گول کیپر. لیکن پینلٹی شوٹ میں، پینلٹی کارنر میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے گیند آتی تو صلاح الدین کی رفتار یہ تھی کہ وہ گیند کی رفتار سے پہلے پہنچ کر کے بیچ میں گیند کو انٹریپ کر دیتا تھا اور اس کا اینگل چینج کر دیتا تھا. تو اب تو دیکھیے اب ہمارے بچوں کو سیکھنا پڑے گا نا اپنی رفتار، اپنی تھائز تھوڑی سی. ہاکی تھائز کا کھیل ہے. آپ کے یعنی پنڈلیوں میں جتنی جان ہے اور پنڈلی سے لے کر کے آپ کے اوپر کے حصے میں جتنی جان ہے، اس پر جتنا دباؤ ہاکی میں ہوتا ہے کسی اور کھیل میں اتنا دباؤ نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے ٹرینرز کو کرنا. لیکن بہرحال ہمارے اس ٹیم نے یہ ثابت کیا ہے کہ فیلڈ کے اندر ان کی ڈاجنگ بہترین تھی. میں نے میچز دیکھے ہیں، ان کی ڈاجنگ بہترین تھی، ان کا ڈیفینس بہت اچھا تھا، بیک اپ بہت اچھا تھا. تو بھائی اس کو لے کر کے چلنا چاہیے انشاءاللہ. تھینک یو. اچھا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ اچھا ہاں، میں سلیم صاحب آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا، ناراض تو نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی جو ہے وہ 10 منٹ. اجازت ہے، ناراض دیکھیے آپ جماعت اسلامی سے تعلق ہے نا آپ کا، یعنی ایک تو الخدمت ہے وہ اپنی جگہ ہے، جماعت اسلامی کا، لیکن الخدمت میں بہت سارے لوگ ایسے کام کر رہے ہوں گے کہ جن کا تعلق جماعت اسلامی سے نہیں ہوگا. آپ تنظیمی طور پر بھی جماعت اسلامی، تنظیمی طور پر ہمیں جو ہے جماعت اسلامی نے ہی الخدمت میں بھیجا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے وہ آپ یہ وضاحت میں نہیں مانگ رہا ہوں. مطلب ہے آپ تو جماعت اسلامی کے انر کور کا، ہارڈ کور کا حصہ ہے نا، آپ رکن جماعت ہیں. بالکل رکن جماعت جی، یعنی فیصلہ کن اتھارٹی. اچھا آپ کی ساری خدمات ویلکم. میں آپ سے 2 اینگل سے بات کروں گا. پہلے الخدمت کی کنٹینیوٹی سے کر لوں اور پھر آپ کی ایک سیاسی حیثیت ہے جو اب تک کہیں پر باہر یعنی گفتگو میں نہیں آئی.
دیکھیے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ الخدمت کو تو میں ہمیشہ، آپ مجھے جانتے ہیں، میں الخدمت کو تو ہمیشہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کہتا ہوں. ایک بندے کا حادثہ ہو گیا، آپ نے گاڑی روکی، آپ نے اسے اٹھایا، گاڑی میں ڈالا، اسپتال پہنچایا، اسپتال والوں نے او پی ڈی میں اس کو ٹریٹ کیا. یہاں تک الخدمت ہے. اس کے بعد نظام ہے، پورا سسٹم ہے. کیا جماعت اسلامی ناکام نہیں ہے کہ وہ اس پورے نظام میں اپنی ساری خوبیوں کے باوجود جب نظام چلانے کا مرحلہ آتا ہے تو لوگ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ میں نے دیکھا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے 2-2.5 گھنٹے کے پروگرام میں 7.25 کروڑ آج 7.25 سے بھی پلس جو آخری آپ کی ڈونرز کانفرنس، اور یہ صرف حیدرآباد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لاہور ہے، یہ کراچی ہے، اربوں روپے لوگ آپ کو دیتے ہیں. یہ آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ فیلئر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بتائیں گے سلیم صاحب. یہ آپ لوگوں کو مطلب دیکھیں نا، یہ لوگ جو آپ کہتے ہیں یہ ایماندار لوگ ہیں، لوگ کہتے ہیں قحط میں ان کی طرف دیکھو، لوگ کہتے ہیں یہ پانی میں تیرتے ہوئے ہمارے ہاں بریانی کی تھیلی پہنچا گئے. تو کیا آپ ان کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ جو لوگ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جو سول اسپتال میں ایک ایمبولینس فراہم کر سکتے ہیں، فلٹر واٹر فراہم کر سکتے ہیں، اگر سول اسپتال کی مینجمنٹ ان کے ہاتھ میں ہو تو یہ جو دواؤں کا بجٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کیا لوگوں کو آپ یہ نہیں سمجھا پاتے کہ یہ ٹوٹل نظام کیوں نہیں آپ کے ہاتھ میں دیتے یہ لوگ؟ دیکھیں، ایک تو آئیڈیل صورتحال یہی ہے جو آپ نے کہا کہ بھئی نظام ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے، لیکن آپ کے اس سوال کے جواب دینے سے پہلے آپ ہاکی کی بات کر رہے تھے، تو میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ میرا سیاسی جو کیریئر رہا ہے، تو میں جب انتخاب لڑ رہا تھا تو میرا نشان ہاکی تھا اور میں جیتا تھا. تو یہ ہاکی کی اس میں تعریف میں نے بھی تھوڑی سی بات کر دی. اچھا، یہ سوال جو آپ نے کیا یہ بنیادی ہے. دیکھیں، جب ہم اتنی سروسز لوگوں کو دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ووٹ نہیں دے رہے، اچھا اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان سے ووٹ مانگ نہیں رہے یا ہم ووٹ مانگ رہے اور وہ نہیں دے رہے، لیکن یہی سوال ہمارے سراج الحق صاحب سے بھی ایک صحافی نے کیا، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ ابھی یہ ہے کہ یہ لوگ امین ہیں، یہ سچے ہیں اور یہ امانت دار ہیں. جو پیسہ ہم ان کو دیں گے، جس مد میں دیں گے یہ وہیں خرچ کریں گے. جس دن ان کو ووٹ کے بارے میں یہ سمجھ آ گئی، ہم ان کو ووٹ دیں گے اور یہ ہمارے انتظامات سنبھالیں گے اور جو چیز ہمیں ریکوائرڈ ہے یہ دیں گے، انشاءاللہ لوگ اس دن ووٹ بھی دیں گے. نہیں، میں آپ کی تصحیح کروں، سراج الحق بھائی نے اللہ ان کو خوش رکھے، امیر جماعت تھے وہ اس وقت، انہوں نے جملہ یہ کہا تھا کہ لوگ اپنے پیسے کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں، بالکل، اور وہ صحیح بندے کے ہاتھ میں دیتے ہیں. لوگوں کو اپنے ووٹ کی قیمت اور قوت کا اندازہ نہیں. بالکل ایسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات زیادہ درست یہ ہے کہ لوگوں کو اگر اپنے ووٹ کی قیمت اور قوت کا اندازہ، وہ قیمت بریانی کی ایک پلیٹ سمجھتے ہیں یا ایک پرچی سمجھتے ہیں کہ چلو جی کہیں مستقبل بعید میں کلاس 4 کی امپلائمنٹ مل جائے گی. تھینک یو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام پہنچنا چاہیے لوگوں تک کہ جو لوگ اتنا کچھ دیتے ہیں بغیر کسی سرکاری اختیار کے، سرکاری اختیارات ان کے ہاتھوں میں ہوں گے تو انشاءاللہ جس دن لوگوں نے ہمیں یہ دیا تو الخدمت بغیر اختیارات کے الحمدللہ موجود ہے. اچھا، میں 2 منٹ کا ایک چھوٹا سا سوال کاشف انتظار کر جی دوں، بالکل، پھر میں کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر آپ جانیں کاشف جانیں. میری یادداشت کے مطابق 2001 میں جنرل پرویز مشرف کے بلدیاتی نظام میں آپ اس وقت کی سٹی UC 8 کے ناظم تھے. جی جی بالکل ایسے. پکے قلعے کی جو حدود ہے اس میں آپ کے نائب ناظم کون تھے؟ اظہر شیخ میرے نائب ناظم تھے. یہ وہی اظہر شیخ ہے جو آج کل ایک UC کے ناظم. جی جی 32 کے. اچھا، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا کوئی 2 منٹ میں بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا اس وقت، چونکہ یہ UC 8 میں حضرت موہانی لائبریری آپ ہی کے UC میں تھی. یہ جو وہ لائبریری پبلک لائبریری دراصل اب نہیں رہی ہے، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس کی بحالی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جس وقت یہ ہم نے ٹیک اوور کیا تھا، میں وہاں کا ناظم بنا تھا 2002 میں، اس میں تو یہ لائبریری بند تھی، اس کی کتابوں پہ ڈسٹ تھی اور تقریباً سارا مواد کہیں ایک ردی کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا.
اور اس کے اخبارات کی حالت تھی کہ وہاں اس وقت اخبارات پڑھنے کا شوق زیادہ تھا، لیکن اخبار آتے تھے اور بلدیہ اس کی قیمت بھی نہیں ادا کر سکتی تھی. تو وہ سب کچھ ہم نے جب ہم منتخب ہو کر آئے اس کو میں نے رینیویٹ کیا لائبریری کو، اس کی کتابوں سے ڈسٹ ہٹائی، اخبارات کی جتنی قیمت تھی اس میں اضافہ کر کے اس کے سارے پیسے ہم یو سی فنڈ سے دیتے تھے، اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا کہ آپ لائبریری میں آئیں، یہ لائبریری آپ کے لیے ہے، یہ کتابیں آپ کے لیے ہیں، یہ اخبارات آپ کے لیے ہیں. اور اس میں ہم نے یعنی ڈرائنگ اور یہ اتنی حسین بنائی تھی کہ آپ لائبریری کا وہ لک، اگر میرے پاس پرانی تصویریں کہیں دیکھتا ہوں تو آپ کو لگے گا کہ وہ لائبریری ہم نے ڈیولپ کری تھی. تو ابھی حال یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے دیواریں اٹھا کے لائبریری کو کور کر دیا، لوگوں کی اپروچ سے دور ہو گئی. وہاں پارک تھا، اس پارک کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے یعنی وہاں کے پودے وہ ہم نے لگائے. ہم چھوٹے تھے، وہاں جاتے تھے، پودے لگاتے تھے، پانی دیتے تھے. وہاں لوگ صبح فجر کے ٹائم نماز پڑھ کر آتے تھے. وہاں بڑ کے درخت، پیپل کے درخت، آم کے درخت، کیلے اس وقت ہوتے تھے، اس کے درخت تھے. خواتین آتی تھی، بوڑھے بچے آتے تھے. وہ سب چیزیں ہم سے چھین لی گئی ہیں. لائبریری اور اس کا پارک بالکل بند کر دیا گیا ہے. میری انتظامیہ سے اور لوگوں سے جو منتخب ہو کر آئیں کہ وہ اس پر پبلک کے لیے بھلے ٹائم کے ساتھ کھولیں اور ٹائم کے ساتھ بند کریں، لیکن ان کو ایکسس دیں کہ وہاں آ کے وہ اپنے ایک تازہ ہوا وہاں بیٹھ سکیں، اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم آ گئے تو ہم تو کوشش یہی کریں گے کہ ہم لوگوں کو پبلک پرائیویٹ پراپرٹیز کو بنانے کی. ٹھیک ہے. اور اس لائبریری میں پارک کے بھی جو پورشن ہے تقریباً 4 پورشن ہیں. جی 4 پورشن اس طرف پڑتا ہے، اس طرف، اور 2 بیک سائڈ پہ اس کے پورشن پڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا، کوئی آپ پیغام عوام کو، مخیر حضرات کو دینا چاہیں سلیم صاحب؟ اچھا، اس میں الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ 2 چیزیں ہماری رہ گئی تھی، اگر آپ کا شبہ اجازت دیں. اس میں ہم نے ابھی فلسطین فنڈ جو ہے وہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ کیا، اور 2 کروڑ روپے صرف حیدرآباد کی طرف سے ہم نے دیے. اس کے علاوہ جو فلسطینی اسٹوڈنٹ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے آئے ہوئے ہیں، لمس میں موجود ہیں، سندھ یونیورسٹی میں، مہران میں، اس کو ماہانہ وظیفہ 50,000 روپے فی بچہ وہ ہم دے رہے ہیں. اور الخدمت پاکستان نے یہ طے کیا ہے کہ ان کی تعلیم کو مکمل کرنے تک الخدمت فاؤنڈیشن ایجوکیشن کی مد میں ان کو دے گی. دوسری چیز ہماری ایک بتاتا چلوں کہ ایک مواخات کا ہمارا شعبہ ہے کہ ہم چھوٹا قرضہ بغیر سود کے لوگوں کو دے رہے ہیں. مواخات؟ جی، مواخات کے حوالے سے. اس میں یہ کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، اپنا کاروبار کروں، کوئی برگر کا ٹھیلا لگانا چاہتا ہے، یا کوئی بریانی کی جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو اگر میں سمرائز کروں تو 1 لاکھ روپے تک کا قرضہ 50,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے تک ہم دیتے ہیں. اس پہ چارج نہیں کریں گے آپ سود؟ ہاں، سود کے بغیر دیتے ہیں اور آسان قسطوں پہ اس کو ہم واپس وصول. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا ایک یہ بھی بتا دیجیے کہ جو لوگ ایکسس کرنا چاہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ الخدمت فاؤنڈیشن کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایک تو ہمارے ظاہر نمبر بھی موجود ہیں، ہمارے لوگ آپ کے درمیان میں موجود ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ مکی شاہ روڈ پہ موجود ہے. 6 نمبر الفجر جو ہوٹل ہے اس کے برابر میں ہمارا ایک آفس موجود ہے. اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اور الخدمت فاؤنڈیشن حیدرآباد کے پیج بنے ہوئے ہیں. آپ فیس بک پہ اس کو لائک کریں اور ہماری تمام ایکٹیویٹی کو اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ. چلیں، بہت شکریہ قمر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ابھی کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ 1,50,000 سے 1 لاکھ تک کا قرض جو ہے وہ الخدمت دے رہی ہے، اور اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہی، آپ سے کوئی چارجز نہیں لے رہی ہے. ایڈریس سلیم صاحب نے بتا دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ، اور مسائل پر بات کریں گے. کوشش کریں گے کہ جو ہماری مہمان شخصیت ہوں، سیاسی ہوں، اور اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہمارے مہمان جو ہیں وہ آج کسی وجوہات پر پہنچ نہیں پائے ہیں. ریحان صاحب، تو ہم کوشش کریں گے آنے والے ہفتے میں ہماری مہمان شخصیت وہی ہوں، تاکہ کچھ کوشچن ہمارے تک پہنچے تھے اور اس کا جواب ہم ان سے نہیں لے پائے ہیں. تو تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.